الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ اس صورت کا نام ہے سورۃ اخلاص۔ مکی صورت ہے، 4 اس کی آیتیں ہیں اور 1 اس صورت کا رکوع ہے۔ قرآن مجید جس ترتیب سے لکھا ہوا ہے اس ترتیب سے یہ صورت 112 نمبر پر ہے، اور جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا اس ترتیب سے بعض علماء کہتے ہیں یہ 22ویں نمبر پر صورت نازل ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ یہ صورت 10ویں نمبر پر نازل ہوئی۔ پہلے اس صورت کا آسان سا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے ہمسر اور برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو اس صورت کا مختصر سا آسان سا ترجمہ عرض کیا۔ بتایا کہ اس صورت کا نام ہے سورۃ اخلاص، لیکن اخلاص کا لفظ اس صورت میں نہیں آیا، جیسے کچھ صورتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں کہ وہ جو صورت کا نام ہوتا ہے وہی نام اس صورت کے اندر بھی ہوتا ہے۔ مثلا اس سے پیچھے والی صورت لہب ہے تو تبت یدا ابی لہب وتب، لہب کا لفظ قرآن مجید اس صورت میں ہے۔ ایسے اس سے پیچھے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس صورت کا نام نصر ہے تو نصر لفظ بھی آیا اس صورت میں۔ اس صورت کا نام سورۃ اخلاص ہے، لیکن اخلاص کا لفظ اس صورت میں نہیں آیا، اور یہ وہ صورت ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں تقریباً مسلمان اس صورت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے خالصتاً توحید کو بیان فرمایا۔ اب جیسے اس صورت کا نام ہے اخلاص، تو اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ سادہ لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ جو نیک کام بھی کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ اس کو اگر تھوڑا سا وضاحت سے عرض کیا جائے تو یعنی اخلاص کا یہ بھی مفہوم ہے کہ بندہ اپنا سب کچھ اللہ کے لیے خالص کر دے۔ یعنی بندہ اگر اپنے اللہ سے محبت کرے تو سچائی کے ساتھ کرے، اور پھر اس محبت پر جمع رہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ رب العزت کی اطاعت بندگی انسان کرتا ہے تو وہ بھی سچے دل سے کرے، اور اس اطاعت اس عبادت پر ہمیشہ اسی پر پھر جمع رہے، اسی پہ پکا رہے۔ اللہ رب العزت کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعتراف کرے تو خلوص کے ساتھ کرے۔ اللہ رب العزت کو اپنا خالق مانتا ہے، رازق مانتا ہے، رزاق مانتا ہے، مالک تسلیم کرتا ہے تو خالص اسی پر صرف اپنا پھر بھروسہ کرے، کسی اور پر بھروسہ نہ کرے۔ خلاصہ یہ کہ اپنا سب کچھ اس ذات کے لیے ہو اور پھر اسی پر پکا ہو جائے، جو کام کرے نیک اس کی رضا کے لیے کرے، اس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہے اس صورت کے نام، سورۃ اخلاص جو نام ہے اس پر 1-2 باتیں عرض کی۔ اب اس صورت کی فضیلت،
اس صورت کی احادیث مبارکہ میں مختلف فضیلتیں بیان فرمائی گئی۔ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، فرمایا کہ یہ صورت تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی جس نے یہ صورت پڑھی تو اس نے ثواب تہائی قرآن پڑھنے کا حاصل کیا۔ اور تہائی کے برابر ہونے کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو مضامین ہیں یہ 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 توحید اور صفات، اللہ رب العزت کی توحید اور صفات کا بیان ہے۔ دوسرا بندوں کے اعمال اور افعال کی کیفیت کا بیان ہے۔ اور تیسرا فرماتے ہیں قیامت اور آخرت اور وہاں کے حالات، اس کا بیان ہے۔ تو ان 3 مضامین میں سے اس صورت میں اللہ رب العزت کی صفات توحید کو بیان فرمایا، تو جب تیسرا ایک مضمون اس کے اندر بیان فرمایا تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک وجہ یہ ہے تہائی قرآن کی۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اس کا پڑھنا یہ تہائی قرآن کے برابر اس پر ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیا تم ہر رات میں 1/3 قرآن پڑھ سکتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہر رات میں 1/3 قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی ثواب میں 1/3 قرآن ہے کہ جو پڑھتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کی جماعت کے ساتھ ایک آدمی کو بھیجا، اور یہ آدمی جب صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے تو قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو ارشاد فرمایا کہ اس سے پوچھو ایسے کیوں کرتا ہے، یہ آدمی ایسے کیوں کرتا تھا وہاں پر؟ تو انہوں نے پھر اس پر عرض کیا، جب ان سے پوچھا گیا تو وہ بتانے لگے صحابی کہ اللہ رب العزت رحمان کے اوصاف اس کے اندر ہیں، اس لیے میں اس کو پڑھنا پسند کرتا ہوں اور اس صورت سے محبت بھی رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اطلاع دے دو اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس صورت کی یہ فضیلت ہے۔ یہ صورت کیوں نازل ہوئی، سبب نزول کیا ہے؟ مختلف قرآن مجید میں کئی آیات، کئی صورتیں ایسی ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی سبب نزول ہوتا ہے۔ اس کے سبب نزول پر بھی مختلف باتیں علماء نے لکھی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب کے اوصاف بیان کریں کہ آپ کی رب کی کیا اوصاف ہیں۔ ان کے اس سوال پر اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان فرمائی، جیسے ہے هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی نے یوں کہا، یہ سوال کیا کہ آپ کا جو رب ہے وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ چونکہ ان کے جو بت تھے جن کو وہ پوجتے تھے، کوئی سونے کا، کوئی چاندی کا، کوئی مٹی کا، کوئی لکڑی کا، انہوں نے جیسے اپنے طور پہ خدا بنائے ہوئے تھے بت، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا جو رب ہے وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ بعض نے لکھا ہے کہ انہوں نے یوں پوچھا کہ آپ اپنے رب کا تعارف کروائیں، آپ کے رب کا کیا تعارف ہے؟ اللہ رب العزت نے اس پر صورت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ تو ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے ہمسر اور برابر کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر پہلا جملہ خود قل هو اللہ احد یہ توحید کا ہے۔
پوری صورت میں توحید کا بیان ہے، ابتدا بھی توحید، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، ایسا ایک ہے اس کا کوئی سہیم اور شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے، بے مثل بے مثال ہے۔ اور اس دور میں جو بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کے بت تھے، ایک کا نام لات تھا، ایک کا نام حبل تھا، ایک کا نام منات تھا، ایک کا نام عزا تھا، یہ ان کے بتوں کے نام تھے۔ سب کی نفی کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ وحدہ لا شریک ہے، واللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایسے لوگ جو اپنے طور پہ باقی جو مشرک ہیں اس کے علاوہ، ان کے علاوہ جو تھے، سب کی تردید ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ اللہ ایک ہے۔ دوسری آیت فرمائے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ جو صمد کا لفظ ہے، اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، باقی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ یہاں صفاتی ناموں میں سے صمد کا ذکر فرمایا۔ صمد کا جو لفظ ہے اس کے مفسرین نے کئی مطلب بیان کیے ہیں، ویسے تو بہت سارے ہیں، میں چند ایک عرض کرتا ہوں۔ کسی نے لکھا صمد کا یہ ترجمہ ہے، کسی نے لکھا صمد کا یہ مطلب ہے، کسی نے لکھا صمد کا یہ مطلب۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو یہ کہ صمد کا مطلب ہوتا ہے سردار، ایسا سردار جو سب سے اعلیٰ سردار ہو اس کو صمد کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ صمد وہ ہے جو چاہے کرے، جو چاہے وہ کرے، ایسی ذات کو صمد کہا جاتا ہے۔ کسی نے لکھا کہ جس کو کسی کی کسی بات میں کوئی ضرورت نہ ہو، کوئی حاجت نہ ہو، اور وہ سب سے بے پرواہ ہو اور سارے اس کے محتاج ہوں، ایسی ہستی کو صمد کہا جاتا ہے۔ کسی نے لکھا کہ صمد وہ ہے جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کھانے پینے سے پاک، ایسی ہستی کو صمد کہا جاتا ہے۔ کسی نے لکھا کہ صمد وہ ہے جس کو کبھی زوال نہیں ہے، جیسا تھا ویسا ہی ہمیشہ رہے گا، ایسی ہستی کو صمد کہا جاتا ہے۔ کسی نے لکھا کہ صمد وہ ہے جو نہ کبھی سوتا ہے نہ کبھی بھولتا ہے، ایسی ہستی کو صمد کہا جاتا ہے۔ کسی نے لکھا کہ صمد بے عیب ذات کو کہا جاتا ہے۔ کسی نے لکھا کہ صمد وہ ہے جو سب پر غالب رہے، مغلوب کبھی نہ ہو، اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، ایسی ہستی کو صمد کہتے ہیں۔ کسی نے لکھا کہ صمد وہ ہے جو نہ کسی کو جنے نہ کسی نے اس کو جنا ہو، ایسی ہستی کو صمد کہا جاتا ہے۔ کسی نے لکھا صمد وہ ہے جس کے اوپر کوئی اور بڑا نہ ہو، وہ سب سے بڑا، ایسی ہستی کو صمد کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ مختلف، اس کے علاوہ اور بھی ترجمے صمد کے لکھے ہیں، سب میں جو جامع ہے، جو تقریباً مفسرین نے لکھا صمد کا مطلب، وہ یہ لکھا ہے کہ ایسی ہستی جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، سب کو اسی کی ضرورت ہو، اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، ایسی ہستی کو صمد کہا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، اس کو کسی کی حاجت، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ ان میں اس کے اندر مشرکین، یہود، نصارہ سب کا رد ہوا۔ اسی طریقے سے مشرکین کہتے تھے، مشرکین میں سے کچھ مشرکین لوگ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت کی یہ جو فرشتے، جو مخلوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں۔ عیسائی نصارہ کہتے تھے، قرآن مجید میں مسیح ابن اللہ، نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں کا حال یہ تھا، یہودی کہتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ نعوذ باللہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو بہرحال سب کی نفی کی، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ خود کسی کی اولاد نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ذات ہے۔
آگے فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے ہمسر اور برابر کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے ہمسر اور برابر ہو۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا مجھے جھوٹا قرار دیتا ہے حالانکہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور فرمایا مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ یہ اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اب جھوٹا قرار دیتا ہے کیا مطلب؟ تکذیب، یہ جھوٹا ہونا کیا ہے اس سے مراد؟ کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسے پہلے پیدا کیا ایسا دوبارہ پھر پیدا نہیں کرے گا، حالانکہ اللہ کے لیے تو یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ جو گالی دینا فرمایا، گالی دینا وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے، حالانکہ اللہ واحد ہے، صمد ہے، اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ذات ہے۔ تو فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے ہمسر اور برابر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ توحید ہے، خالصتاً اس صورت کے اندر توحید کو بیان فرمایا۔ توحید آسان لفظوں میں بھی کہا جاتا ہے، توحید اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ توحید ہے۔ اور یہ سب سے پہلے اس بندے کے مسلمان ہونے کے لیے عقیدہ توحید کا ہونا ضروری ہے۔ بندہ موحد اگر ہے تو اللہ کے ہاں اس کی عبادت قبول ہے، عقیدہ توحید درست ہے تو اللہ کے ہاں نماز بھی قبول، اللہ کے ہاں روزہ بھی قبول ہوگا، اللہ کے ہاں حج بھی قبول ہوگا، اللہ کے ہاں زکوٰۃ بھی قبول ہوگی، باقی عبادات بھی قبول ہوں گی۔ اگر عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے، اگر اللہ معاف فرمائے عقیدے میں شرک ہے، تو اللہ کے ہاں ایسے بندے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو یہ عقیدہ توحید بنیادی عقیدہ ہے، اور اس صورت کے اندر خالصتاً توحید کو بیان فرمایا۔ پہلے بھی عرض کیا کہ اس صورت کے اندر کیا کہ اس کے پڑھنے سے تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ بہرحال پھر آخر میں ایک دفعہ اس صورت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے ہمسر اور برابر کوئی نہیں ہے۔ تو اس صورت میں توحید کو خالصتاً بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ زندگی توحید والی، یعنی اللہ تعالیٰ موحد ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ شرک جیسے گناہ سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔